عقل مند بولنے سے پہلے اور بے وقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ جب زبان اصلاح پذیر ہو جاتی ہے تو دل نیک ہو جاتا ہے۔ بدترین ہے وہ شخص جو یہ جانتے ہوئے کہ لوگ اس سے کیوں نفرت کرتے ہیں وہ عادت نہ چھوڑے۔ سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر جب خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اب اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ جب لوگ مومن کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا عطیہ جو ہم تجھے دیتے ہیں وہ بخشت ہے، اور پہلا عطیہ جو تیرے جنازے پر آنے والوں کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ کوئی آزمائش ایسی نہیں جس کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نہ کوئی نعمت نہ ہو جو آزمائش کو گھیرے ہوئے ہوتی ہے۔ اپنے عقل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ بناؤ۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا نصف علم ہے۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ انسان کی تباہی تین چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، چاہے وہ معاف بھی کر دے پر بھولے گا نہیں۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہ آتا۔ صبر کا دامن نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ دنیا میں آنا آسان ہے لیکن اس سے چھٹکارا پانا مشکل۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پہ یقین آ گیا۔ جو تیرے سامنے اوروں کی برائی کرتا ہے وہ اوروں کے سامنے تیری بھی برائی کرتا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔